محمد احسن فاروقی کی کہانی عجیب چکر۔ جب بھی وہ میرے سامنے آتی تو بری لگتی، اور جتنی دیر سامنے بیٹھی رہتی زیادہ سے زیادہ بری معلوم ہوتی جاتی۔ آخر کوئی چیز بھی تو اس کی حسین نہ تھی، اور جس چیز کو بھی جتنے ہی غور سے دیکھتا جاتا اتنی ہی وہ بری لگتی۔ نہایت معمولی بال، اور ان کو وہ بناتی بھی عجیب عام طریقے پر تھی جس سے عامیانہ پن ٹپکتا تھا۔ ماتھا چھوٹا تھا اور بالوں کا بھووں سے قرب بھیانک معلوم ہونے لگتا تھا۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں اور ہنستے وقت گالوں میں چھپ جاتی تھیں اور چپٹی ہی معلوم ہوتی تھیں۔ غرض سڈول تو کسی طرح نہ تھی۔ چہرہ چوڑا تھا، دور سے گول معلوم ہوتا تھا، قریب سے چوکور۔ اس کا مجموعی تاثر غور سے دیکھنے پر بھدے پن ہی کا تھا۔ ہونٹ پتلے تھے اور الگ سے دیکھنے پر اچھے لگتے، مگر پورے چہرے پر اندر کو دھسے ہوئے اور بدنما لگتے۔ مگر جب وہ میرے پاس سے جانے لگتی یا میں اس کے پاس سے آنے لگتا اور مڑ کر وہ ایک چھب مجھے دکھاتی یا میں مڑ کر ایک نظر اس کو دیکھتا تو ایک عجیب دلکش تاثر میرے دل پر قائم ہوتا۔ اس کا پورا مجسمہ اور خاص طور سے چہرہ پراسرار طریقے پر دلکش ہو کر سامنے تصور میں قائم ہو جاتا۔ ہر چیز حسین لگنے لگتی۔ جتنی دیر میں اس سے دور رہتا یہ چہرہ آنکھوں میں کھیلتا رہتا اور حسین سے حسین تر ہوتا جاتا۔ کئی دن ملاقات نہ ہوتی اور ایسا وقت آ جاتا کہ میرے تصور کا چہرہ مجھے حسین ترین چیز معلوم ہوتا۔ میں بے قرار ہوتا اور اسے دیکھنے جاتا، مگر اس کے پاس پہنچ کر سب جذبات ٹھنڈے ہو جاتے۔ تصور میں بنی ہوئی تصویر اپنے اصل کے مقابلے میں آ کر مٹ جاتی یا دھندلی پڑ جاتی۔ میں دل میں کہتا، اسی پر میں سر دھن رہا تھا، کیا اسی کے لیے تڑپ رہا تھا؟ کیا حماقت ہے! مگر پھر اس سے الگ ہو کر اس کی تصویر آنکھوں میں پھرنے لگتی اور پھر وہ وقت آ جاتا جب میں اسے دیکھنے کے لیے بےتاب ہو جاتا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میں اس چکر سے عاجز آنے لگا اور دل میں یہ طے کر لیا کہ اسے نہ دیکھوں گا اور اس کے پاس نہ جاؤں گا۔ مگر کچھ ہی دن جبر کرتے ہوئے تھے کہ وہ خود میرے پاس آ گئی اور شکایت کی، آپ آئے نہیں۔ میں نے بہانہ کر دیا، اس سے باتیں کرتا رہا۔ وہ بری لگتی رہی، مگر احساس ہوا کہ وہ کچھ ضرورت سے زیادہ میری طرف راغب ہے، اور یہ خیال آتے ہی میری اس کی طرف رغبت میں اضافہ ہو گیا۔ اس روز واپس جاتے وقت جب اس نے مجھے مڑ کر دیکھا تو وہ ہمیشہ سے زیادہ اچھی معلوم ہوئی۔ اس کے دیکھنے کا انداز عجیب تھا اور اس کی آنکھیں کچھ زیادہ کھلی، کچھ زیادہ بڑی معلوم ہوئیں۔ اب جو میرے تصور میں اس کی صورت بنی وہ پہلے سے زیادہ جاندار تھی۔ وہ اب مجھے اور بھی زیادہ زور سے کھینچتی تھی۔ میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا تو اس کا چہرہ سامنے آ جاتا اور اصل سے ہی نہیں بلکہ پہلی نقل سے بھی زیادہ حسین معلوم ہوتا۔ ایک طرف اس سے ملنے کی ہوک دل میں اٹھتی، پھر خیال آتا کہ ملنے سے کہیں یہ حسین تصور نہ غائب ہو جائے۔ میں اس سے ملنے سے گریز کرتا، مگر وہ میرے پاس آ جاتی اور پھر میرے جذبات پر اوس پڑ جاتی۔ عجیب عالم تھا، نہ ہٹتے بن پڑتی تھی نہ بڑھتے۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ کھل کر ملنا چاہتی ہے، مگر میں سوچتا کہ اگر آگے بڑھا اور یہ گلے کا ہار بن گئی تو اس سے زیادہ عرصے نہ بن پائے گی۔ اس لیے اس کے متعدد اشاروں پر بھی میں آگے نہ بڑھ سکا۔ جب وہ سامنے نہ ہوتی تو موقعوں اور اس کے اشاروں پر غور کرتا اور افسوس کرتا کہ میں نے کیوں کمزوری دکھائی، اور تہیہ کرتا کہ اب کی کوئی موقع ملا تو خالی نہ جانے دوں گا۔ مگر موقع ملنے پر دل کہتا کہ کس حماقت میں پھنس رہے ہو، اس جھنجٹ کو ختم ہی کر دو۔ کہہ نہیں سکتا کہ اس کے میری طرف کیا جذبات تھے۔ بڑھی تو وہ بڑی بے باکی سے تھی اور قریب سے قریب تر آنے کی اس نے کوشش بھی کی تھی، مگر میری پسپائی اور بے دلی سے شاید مایوس ہو گئی، یا پھر کوئی اور زور اس پر پڑا جس کی وجہ سے کنارہ کش ہو گئی۔ عرصے تک میری اس کی ملاقات ہی نہ ہوئی۔ میں نے اسے بالکل بھول جانا چاہا، مگر وہ زیادہ سے زیادہ یاد آتی گئی۔ میں نے سنا اس کی شادی ہو گئی اور اب میرے دل میں جذبہ رقابت بہت زور سے ابھرا۔ عجیب غم و غصے کے عالم میں آ کر میں سرگرداں پھرا۔ ایک جی کہتا کہ اس سے جا کر کہوں کہ تو نے یہ کیا کیا، مگر دوسرا جی جواب دیتا کہ وہ یہی کہے گی، میں نے اپنے کو تمہیں پیش کیا مگر تم نے قبول ہی نہ کیا۔ میں آخر کب تک انتظار کرتی؟ یا یہ کہے گی کہ میں اپنے خاندانی اثرات سے مجبور تھی۔ بڑا افسوس کرتا کہ ہاتھ میں آئی ہوئی چیز میں نے خود ہی جانے دی۔ اب اس قصے کو بھول جاؤں، کہیں اور دل لگاؤں۔
مگر دل کہیں ماننے والا تھا۔ اس میں تو وہ ایسی سمائی تھی کہ نکالتے نہیں نکلتی تھی۔ وہ میری پہلی محبوبہ نہیں تھی، مگر جن دو کو میں نے اس سے پہلے چاہا تھا وہ مجھ سے دور ہی رہی تھیں۔ وہ بھی کچھ زیادہ حسین نہ تھیں، مگر معلوم زیادہ حسین ہوتی تھیں۔ مگر یہ تو بہت ہی قریب آ گئی تھی، اور اس کی ہر ادا کا میں نے بغور مطالعہ کیا تھا۔ کوئی ادا اچھی نہیں معلوم ہوئی تھی، مگر عجیب پراسرار لگاؤ ہو گیا تھا۔ تصور میں اس کی تصویر اور بھی زیادہ دلکش ہو گئی تھی، اور اس سے ملنے کی خواہش کسی طرح کم نہ ہوتی تھی۔ میں نے طے کیا کہ میں بھی شادی کر لوں، اور میرے والدین نے اپنی پسند کی ایک لڑکی سے میری شادی کر بھی دی۔ یہ لڑکی اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی اور مجھے بہت بھائی، مگر اس کا خیال دل سے کسی طرح نہ نکل سکا۔ بیوی کے پاس بھی اس کا دھیان ضرور آتا، اور بیوی اس کے مقابلے میں پھیکی معلوم ہوتی۔ یہ کیا پاگل پن تھا میں کہہ نہیں سکتا۔ اکیلے میں وہ یاد آتی اور جی چاہتا کہ جا کر اس کو دیکھوں، مگر خیال ہوتا کہ اب ہم دونوں بہت ہی دور چلے گئے ہیں۔ وہ اپنے گھر بار میں محو ہو کر مجھے بھول بھی چکی ہوگی، اور اب یہ بھی ممکن تھا کہ اگر میں اس سے ملوں تو اس کا میاں خار کھائے اور کسی ناچاقی کی صورت پیدا ہو۔ میری خواہش بالکل عقل کے خلاف تھی، اخلاق کی قاطع تھی، گناہ تھی، مگر میں کیا کرتا کہ وہ میرے دل سے نکل ہی نہ پاتی تھی۔ جتنی زیادہ کوشش کرتا اتنی زیادہ بے بسی محسوس ہوتی۔ اکثر لیٹے لیٹے اس کا تصور کرتے کرتے اٹھ کھڑا ہوتا۔ کئی دفعہ بیوی کے پاس سے اٹھ کر میں نے ایسا کیا۔ وہ تعجب میں آ کر بولی، یہ تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ میں نے سوچا کہ اس سے بتا دوں، مگر پھر یہ خیال کر کے کہ اس کو رقابت محسوس ہوگی خاموش رہا اور بات ٹال دی۔ خیال کرتا تھا کہ وقت کے ساتھ یہ مرض جاتا رہے گا، مگر یہ عجیب چکر تھا جو وقت کے ساتھ اپنی رفتار تیز کرتا گیا۔ سال بھر سے زیادہ ہو گیا میری بیوی کے یہاں ایک بچہ بھی ہو گیا، اور ہم دونوں بچے کے لیے کچھ چیزیں خریدنے کے لیے بازار گئے۔ ایک دکان میں داخل ہوئے تو وہ اپنے میاں کے ساتھ دکھائی دی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی عجیب طرح سے کھل گئی اور اپنے میاں سے میرا تعارف کرایا۔ میں نے اپنی بیوی کا ان دونوں سے تعارف کرایا۔ میری بیوی بولی، میں اپنے بچے کے لیے کپڑے لینے آئی ہوں۔ ہم بھی اپنے بچے کے لیے کپڑے لینے آئے ہیں، اس نے کہا، اور پھر میری طرف رخ کر کے پورے طور پر کھل کر بولی، آپ کے بچہ بھی ہو گیا، میں اسے دیکھوں گی۔ میری بیوی نے اسے شبے کی نگاہ سے دیکھا اور کچھ کہا نہیں۔ میں نے کہا، جب جی چاہے آؤ، تم دونوں آؤ، عرصے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے۔ نہیں، پہلے آپ دونوں آئیے ہمارے یہاں، وہ بولی۔ اس کا میاں بولا، آپ دونوں کل شام کھانا ہمارے ساتھ کھائیے۔ میری بیوی نے کہا، مجھے کل اپنے میکے جانا ہے، پھر کبھی دیکھا جائے گا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری بیوی ان لوگوں سے ملنا نہیں چاہتی۔ وہ دونوں دکان سے جانے لگے۔ اس نے مجھے اس طرح مڑ کر دیکھا جیسے کہ ہمیشہ دیکھا کرتی تھی۔ اب وہ زیادہ تندرست تھی اور پہلے سے زیادہ جاذب نظر ہو گئی تھی۔ میں نے محویت سے اسے دیکھا۔ میری بیوی نے زور کی آواز میں کہا، ادھر دیکھو، یہ کیسا رہے گا؟ میں کچھ گمسم سا تھا، مگر بیوی کی ہاں میں ہاں ملاتا گیا۔ گھر پہنچ کر جب ہم دونوں اطمینان سے بیٹھے تو بیوی نے کہا، یہ کون تھی؟ یہ تم پر عاشق معلوم ہوتی ہے۔ ہوں، میں نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میاں بچے والی عورت، اور پھر میں بھی بال بچے والا، اور پھر مجھے اس کی صورت شکل کبھی اچھی نہیں لگی۔ کوئی صورت بھی ہو، تم نے دیکھا، مگر وہ تمہارے اوپر ریجھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اور تم نے بھی اسے جس طرح دیکھا وہ بھی میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے تئیں مجرم محسوس کیا، مگر جرم کو چھپانے کے لیے بن کر ہنسا اور بولا، تم لوگ احمق ہی ہوتی ہو، کہاں سے کہاں نکل جاتی ہو۔ وہ خاموش ہو گئی اور میں سوچ میں پڑ گیا۔ میرا دل شدت سے چاہنے لگا کہ میں اس کے گھر جاؤں اور بیوی کو ہرگز نہ لے جاؤں۔ اسی وقت سے اس عجیب چکر کا نیا دور شروع ہوا۔ دل کی خواہش جو کسی طرح ختم نہ ہوتی تھی، اب بڑے زور سے ابھری، اور اس کو چکر میں ڈالنے والے اب میری بیوی اور بچے بھی ہو گئے۔ پہلے تو محض اپنی طبیعت کا ایک پہلو ہی روکتا تھا، اب اپنے گھر بار کے بگڑنے کا خیال بھی روکنے لگا، اور اس کی بنی بنائی زندگی میں رکھنا پڑنے کا بھی خیال آیا۔ عقل اب دگنے زور سے کہتی، اے دلا جانے دے اس زلف مسلسل کا خیال، جان کر کوئی گرفتار بلا ہوتا ہے۔ مگر اس کا تصور اب اور بھی زیادہ حسین ہو گیا تھا، اور اب اسی تصور کے اصل میں بھی ایک عجیب کشمکش دکھائی دے گئی تھی جو بڑی شدت سے دل کو کھینچتی تھی۔ جتنے زیادہ ہم دونوں کے درمیان رکھنے تھے، اتنی ہی زیادہ میرے دل میں خواہش کی شدت تھی۔ چکر اپنے کمال پر پہنچ رہا تھا اور مجھے زیادہ سے زیادہ گم کر رہا تھا۔
یہ عالم بیوی پر روشن ہو گیا اور اس کے بار بار سوالات نے اور بھی چکر میں ڈالا۔ وہ اور بھی سخت ہوتی گئی اور میری خواہش کی شدت بڑھتی گئی۔ اس کے میاں سے میری ملاقاتیں ہوتی رہیں اور ہر ملاقات پر وہ ہم دونوں کو دعوت ضرور دیتے۔ میں بھی رسماً ان دونوں کو پہلے بلانے کے خیال کا اظہار کرتا، مگر دل میں سوچتا کہ میری بیوی ہرگز نہ چاہے گی کہ اس طرح ربط بڑھے، اور روز دفتر سے واپس ہوتے وقت یہ سوچتا کہ اپنے گھر جانے کے بجائے اس کے گھر جاؤں، مگر ہمت نہ بنتی۔ بس کچھ نہ کچھ ایسا ہی ہو جاتا کہ اپنے ہی گھر پہنچتا۔ بیوی سے ریاکاری برتنے میں پورے طور پر کامیاب تھا، مگر ضمیر سے بس نہ چلتا تھا اور نہ خواہش سے۔ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے عجیب چکر لگاتے دکھائی دیتے جو ختم ہی نہ ہوتا۔ کبھی سوچتا کہ یہ پچھلی عقل ہے، جب وہ چمٹ جانے کو تیار تھی تو ہاتھ بڑھا کر اسے نہ چمٹا لیا، اور جب کہ ایسا کرنے سے تمام نظام عالم درہم برہم ہوتا دکھائی دیتا ہے تو اسے چمٹانے کے لیے بےتاب ہوں۔ عجیب چکر تھا۔ میں خلوص سے اسے ختم کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اور بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے نماز روزے کی طرف زیادہ توجہ کی، مگر ہر نماز میں اس کی تصویر سامنے آ جاتی، اور روزے میں تو اس کا تصور اس شدت سے بنتا کہ بے قرار ہی کر دیتا۔ میں نے بڑے عزم کے ساتھ اس چکر کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور کئی دن تک یہ محسوس ہوا کہ کامیاب ہو رہا ہوں۔ میں اور میری بیوی ساتھ ساتھ سیر کرنے نکل جاتے، سنیما دیکھنے جاتے، اور مجھے اپنے سر کا سودا کم ہوتا ہوا معلوم ہوتا۔ مگر ایک دن ہم دونوں سنیما میں جا کر بیٹھے ہی تھے کہ وہ دونوں آ گئے۔ اس کے میاں نے مجھے دیکھا اور پھر وہ آگے آگے اور میاں پیچھے پیچھے ہماری طرف بڑھتے چلے آئے۔ وہ بڑے خاص انداز سے سنگھار کیے ہوئے تھی اور ہال کی روشنی میں خاص انداز سے چمکی۔ پاس آ کر کھیلتی ہوئی آنکھوں سے اس نے مجھے دیکھا اور میری بیوی کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کا میاں اس کے بعد کرسی پر بیٹھا تاکہ دونوں عورتیں ہم دونوں مردوں کے درمیان ہو جائیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے سر کے چکر کو اب کسی نے بے انتہا تیزی سے چلا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے دیکھے ہی جاؤں، مگر میری بیوی کی شبہ بھری قاتل نگاہیں بڑی زبردست روک کا کام کرتی رہیں۔ پہلے وہ سامنے آنے پر بری معلوم ہونے لگتی تھی، مگر اس وقت معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی ہر ادا ایک عجیب توازن میں آ کر حسن کا ایک عجیب کرشمہ بنا رہی تھی۔ وہ پہلے کے مقابلے میں دبلی ضرور ہو گئی تھی، کلے کچھ پچکے نظر آ رہے تھے، اور گالوں کا آنکھوں کے نیچے کا حصہ کچھ زیادہ ابھرا اور الگ دکھائی دے رہا تھا۔ دانتوں کا چوکا کچھ باہر نکل آیا تھا اور ہونٹوں کے چھپائے نہ چھپتا تھا۔ مجھے یہ احساس ضرور ہوا کہ وہ ڈھل رہی تھی اور کچھ عرصے میں اس کا منہ نکل آئے گا۔ باوجود اس سب کے میں عجیب عالم میں پہنچ گیا۔ چکر کا بھی احساس جاتا رہا تھا اور یہ محسوس ہوتا تھا کہ چکرا کر گر پڑا۔ ہال میں اندھیرا ہوا، فلم چلتا رہا، مگر میں گم ہی رہا۔ انٹرول میں اس کے میاں نے ریستوراں میں چلنے کی دعوت دی۔ اس نے بھی چہرے کو دکھلا کر کہا چلیے، مگر مجھ سے اٹھا ہی نہ گیا، اور کافی ہماری سیٹوں پر منگا لی گئی۔ فلم پھر شروع ہوا اور اب میں چونچال ہوا اور سوچنے لگا کہ میں کس حماقت میں مبتلا ہوں۔ شاید چکر اپنی حدوں کو پہنچ چکا تھا اور میں اس سے باہر آ رہا تھا۔ تماشا ختم ہونے پر سب باہر آئے۔ اس نے سفید چادر اوڑھ لی تھی جس سے اس کے چہرے پر سرخی اور بھی زیادہ نمایاں ہو گئی تھی۔ اپنے موٹر میں سوار ہوتے ہوئے اس نے پھر کر مجھے اسی ادا سے دیکھا جو میرے دل میں کھپ جایا کرتی تھی اور میرے چکر کی رفتار کو بڑھا جایا کرتی تھی، مگر اس وقت اسی ادا نے مجھ پر کوئی خاص اثر نہیں کیا۔ میں اپنا موٹر چلاتا ہوا گھر آ رہا تھا تو محسوس ہوا کہ وہ کوئی ایسا تصور نہیں چھوڑ گئی جس پر میں سر دھننے لگوں۔ کیا وہ چکر ختم ہو گیا تھا؟ کہہ نہیں سکتا۔ اس کی نوعیت بدل گئی تھی۔ اب وہ غائب ہو جانے پر تصور میں اتنی اچھی نہیں معلوم ہو رہی تھی جتنی کہ سامنے آنے پر معلوم ہو رہی تھی، اور جاتے وقت بھی وہ اتنی اچھی نہ لگی جتنی پہلے لگا کرتی تھی۔ موٹر سے تشبیہ لیتے ہوئے دل نے کہا کہ چکر اب ریورس میں چل رہا ہے، آخر اسے چلنے ہی کیوں دیا جائے؟ ایک دل نے پوچھا۔ آخر چلنے دو، حرج کیا ہے؟ دوسرے دل نے جواب دیا۔ آخر ضرورت کا سوال ہی کیا ہے؟ یہ چیز اپنی جگہ پر ہے، اس کو مٹانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اسے یوں ہی چلنے دو۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ عجیب پراسرار چکر ہے جس کو نہ میں نے چلایا اور نہ میں روک سکتا ہوں، اور میرا گھر آ گیا۔